ظفر ہلالی صاحب، آوازیں اٹھ رہی ہیں، فلسطین 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دیر بھی ہوتی جا رہی ہے، ہمیں ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ غزہ میں جو لوگ وہاں پر پہلے موجود تھے انفراسٹرکچر کے ساتھ، ان کی تعداد بھی کم ہو گئی، بچوں اور عورتوں کو شہید کیا گیا۔ اب جنگ بندی کی ایک نئی تجویز پر وائٹ ہاؤس کہتا ہے اسرائیل نے دستخط کیے ہیں۔ اس جنگ بندی کا کیا فائدہ ہوگا کہ 2-3 مہینے کی جنگ بندی اور پھر اس سے بڑھ کر وہاں پر شہادتیں ہو جائیں گی یا نسل کشی کی جائے گی؟ کچھ نہیں فائدہ ہوگا، اور یہ چاہتا ہے نیتن یاہو۔ دیکھیے کیا فرق پڑتا ہے کہ امریکہ کیا سوچتا ہے یا ٹرمپ کیا کہتا ہے، یا وہ عورت جو تھی، وہ جو وائس بننا چاہتی تھی صدر، وہ جو ہندوستانی تھی، کیا فرق پڑتا ہے وہ کیا چاہتے ہیں؟ کیا سعودی عربیہ، GCC، ایجپٹ تیار ہے بتانے کے لیے کہ ہم وہ نہیں چاہتے جو تم چاہتے ہو؟ یہ کیا ہے یہ ابراہیم اکارڈز؟ یہ کون کہتا ہے اس سے امن آئے گا؟ ایک طرف آپ لوگوں کو کچل رہے ہیں اور مار رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ریکگنائز کرو، اسرائیل کو ریکگنائز کرو۔ اس کے معنی ان ہیومینٹی کو آپ انڈورس کرو؟ بالکل نہیں، یہ عربوں کا کام ہے، یہ عرب لاسز، یہ امریکہ سے نہیں ڈرے، عربوں سے ڈرے۔ دی عربز ہیو ٹو چینج اینڈ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو، وہ کر نہیں رہے ہیں۔ ایک کو 2 بلین مل رہا ہے، دوسروں کے بارے میں بہتر ہے میں کچھ نہ کہوں، مگر سب کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے، کدھر ہے انویسٹمنٹس، کدھر ہے سب چیز۔ فلسطین کچھ نہیں ہے ان کے لیے۔ جب تک فلسطین آپ کے لیے کچھ نہیں ہے تو کیوں کچھ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اب امریکن کریں گے، وہ امریکن نہیں جو اس وقت وائٹ ہاؤس میں ہیں یا کانگریس میں ہیں، وہ امریکن جو لاتعداد میں نمبرز میں نکل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انف از انف، وہ لندن میں کریں گے، وہ نہیں جو وائٹ ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں یا یہ کیئر سٹارمر جو ہے، مگر وہ جو آکسفورڈ اسٹریٹ میں نکلتے ہیں، ٹرفالگر اسکوائر میں اکٹھے ہوتے ہیں، جو کہانیاں سنتے ہیں کہ کیسے مار رہے ہیں ان کو۔ تو یہ جب تک نہیں ہوگا، آئی ایم سوری، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سب پریکٹیکل سولوشنز نہیں ہیں، یہ امپریکٹیکل سولوشنز ہیں، اور ماننا پڑے گا۔ اور جب تک عرب کو دیکھیں کیا ہو گیا ان کو، بھائی ایک زمانے میں یہ کیا تھے، اب یہ پٹے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ظفر ہلالی صاحب، ایسا لگتا ہے کہ بھارت کو ایسا لگا تھا کہ جب وہ پاکستان پر حملہ کرے گا ادھر سے افغانستان آ جائے گا، ادھر سے BLA اٹھ کھڑی ہوگی اور پتہ نہیں پاکستان میں کیا ہو جائے گا۔ پاکستان نے اس کو بہت پروفیشنل طریقے سے ہر چیز کو ڈیل کیا اور کر بھی رہا ہے۔ اب بھارت کو اس تمام تر صورتحال کے اندر ایک ویلن چاہیے تھا، جو کہ اب ان کے میڈیا کو دیکھیں تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بنا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کر سیز فائر کرا دیا، ورنہ ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ کرنے جا رہے تھے۔ تو کیا کر سکتا ہے اب بھارت؟ کیونکہ اب تو یہ برڈن بھی اس پر ہے کہ سیز فائر اس نے کرایا اور ایک ثالثی کے لیے ایک سپر پاور کو بیچ میں لے کے آیا۔ پھر بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر انڈیا کو دلایا، اس سے ان کا عزت اور ان کا پریسٹیج بچتا نہیں ہے، اور ایسے اس نے نہیں کیا۔ انہوں نے خود مانگا، خود ان کے سرکمسٹانسز ایسے تھے کہ انہوں نے اس کو کہا یا میک آؤٹ کیا۔ کہنے کی کبھی ضرورت نہیں ہوتی، اگر سرکمسٹانسز آپ بتا دیں وہ خود سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا حرکت نہیں ہے، اور اس کو بلیم کرنا کوئی نہیں مانتا۔ دیکھیے لیٹ سٹارٹ، کیا وجہ ہے؟ ہندوستان کو ایک امیج ضرور سفر کیا ہے، ہندوستان کا ضرور کیا ہے، اور کافی حد تک اس کو کافی نقصان پڑا ہے، مگر جتنا مودی کا امیج سفر کیا ہے اس سے زیادہ کسی کا امیج نہیں سفر کیا ہے۔ اس حد تک اس کا امیج سفر کیا ہے کہ عام لوگ سڑکوں پہ گوڈی میڈیا کا مذاق کر کے کہتے ہیں، پوچھو اس سے جا کے مودی سے کہ کراچی کا آبر کدھر ہے اور کیسے تباہ کیا، پوچھو کہ ہم لاہور میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھو اس سے، مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ انڈیا کا امیج نہیں ہے، انڈیاز امیج از موڈیز امیج۔ تو یہ بڑا سفر کیا ہے۔ اس سے دیکھیے، اگر ایک پولیٹیشین کا امیج نہیں رہتا
اس پہ لوگ بھروسہ نہیں کر سکتے اس کے الفاظ پہ. وہ کہتے ہیں ہر چیز جو یہ کہتا ہے جھوٹ ہے اور واقعی جھوٹ نکلا. تو پھر وہ پالیٹیشین نہیں رہتا. ہی لوزز, ہی گوز, ہی گیٹس آؤٹ. اب اس کو کریکٹ کرنے کے لیے موڈی کیا کر سکتا ہے؟ ہی ہیز ٹو شو اے وکٹری. ایک جیت اس نے دکھانا ہے جو کمپنسیٹ کرے گا کہ جو لوگ اس کو کچھ مانتے تھے کم سے کم ووٹ کے کھڑے ہوں گے, نہیں یار بیسٹ جو بھی ہوا پہلے اب تو اس نے ٹھیک کیا. تو ہی نیڈز کمپنسیشن, ہی نیڈز اے وکٹری. اس کو ایک اور جنگ چاہیے, اس لیے ایک جھڑپ اور ہوگا. اور کیوں نہیں ہو؟ ایک تو اس کو اپنے امیج کے لیے چاہیے. دوسرا, جب اس نے وہ جھڑپ کرتا ہے, جو بھی وہ کہانی اس پہ سپن کر کے انڈیا کو دیتا ہے وہ الیکٹرک مان جاتی ہیں اور پھر اس کے لیے ووٹ کر دیتی ہیں. تو یہ تو میرے خیال میں جھڑپ از ایبسولوٹلی آن, یہ ہوگا. اب آپ کو میں بتاتا ہوں, یہ جو ڈیلیگیشنز بھیجا ہے موڈی, یہ اس لیے نہیں بھیجا کہ کیوں ہم ہار گئے, یہ اس لیے نہیں بھیجا کہ نہیں ہم نہیں ہارے. یہ اس لیے اس نے بھیجا ہے کہ ہم جب لڑیں گے ان دا فیوچر, آپ لوگ پریپیئر یور سیلف, مت کہیں کہ آپ کو پتا نہیں تھا. میں ڈیلیگیشن بھیج رہا ہوں آپ کو بتانے کیوں ہم لڑیں گے. خیر, ان لڑیں گے کا مطلب ہے کیوں ہمارا اور پاکستان کا جھڑپ ہے, اور امپلائڈ ان اٹ اور رہے گا. تو یہ بات جو ڈیلیگیشنز گئی ہیں یہ ایک offensive موڈ کے لیے ہے, یہ ایک پیسو موڈ کے لیے نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں کہ موڈی کو اب پتہ چل گیا ہے. اب میں جاننا چاہتا ہوں موڈی اور نیتن-یاہو کے درمیان یہ کیا فیصلہ ہوا ہے. دیکھیے, موڈی نیتن-یاہو سے کیا مانگتا ہے؟ وہ ہیروپ میسائلز تو وہ ڈرونز تو چلو ٹھیک ہے, وہ F-35 مانگتا ہے, وہ F-35 اور سوفسٹیکیٹڈ میسائلز مانگتا ہے, مگر اس کے پاس پائلٹس نہیں ہیں, ان کے پاس ٹریننگ نہیں ہوئی ہے اب تک. خریدے گا یہ F-35 اور ٹرمپ اس کو خوشی سے بیچے گا, مگر اس وقت جلد 3-6 مہینے میں یہ نہیں ہو سکتا. تو لہذا میرا اپنا خیال یہ ہے کہ انڈین کلرز میں F-35 ایئرکرافٹ ود اسرائیلی پائلٹس اگلے جنگ میں حصہ لیں گے. ٹھیک ہے. اب آ جائیں اس بات پہ کہ فارن ریلیشنز. دیکھیے, کہنے کی بات یہ ہے کہ افسوس سے یہ موڈی کو کسی نے سپورٹ نہیں کیا. نہیں, غلط بات ہے. 3 ملکوں نے سپورٹ کیا موڈی کو. ایک لحاظ سے جب آدمی بولتا نہیں ہے نا, وہ بھی چپ ہوتا ہے. GCC ملکوں سے وہ کہہ سکتا ہے کہ میرا یہ ہے, پلیٹ کرو. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از بہت سارے ایسپیکٹس ہیں جو اب ڈیولپ ہو رہے ہیں which we should consider and take into account.